السلام علیکم ناظرین، آج میں حاضر ہوں ایک دل دہلا دینے والی سٹوری لے کے۔ یہ سٹوری ہے ایک لڑکی کی جس کا نام ہے شزانہ، جس کا ہسبینڈ آرمی آفیسر ہے، ایک بیٹے کی ماں ہے اور دوبارہ کچھ ہی مہینوں میں ماں بننے والی ہے۔ یہ سٹوری مجھے میری دوست نے سنائی تھی جب ہم ہاسٹل میں ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کی بھابھی کے ساتھ۔ شزانہ کو ہمیشہ سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کالا سایہ ہے، ایسا سایہ جو اس کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہے، جو اس کی خوشیوں کو برباد کر دینا چاہتا ہے۔ وہ جب بھی خوش ہوتی تھی یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ وہ اکثر کچن میں اسے محسوس کرتی تھی جب وہ وہاں پہ اکیلی ہوتی تھی۔ وہ اکثر اسے واک کرتے ہوئے محسوس کرتی تھی کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی دو پاؤں کے ساتھ چل رہا ہو۔ وہ گھبرا جاتی تھی، وہ ڈر جاتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں بات کرے، مگر اس کا ہسبینڈ ہمیشہ اس بات کا تمسخر اڑاتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس نے یہ بات اپنی والدہ کو بھی بتائی تھی، مگر اس کی والدہ نے یہ کہا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے شاید تم پریشان ہو جاتی ہو۔ انہوں نے بھی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، شزانہ ہر روز اسے قریب سے قریب تر محسوس کرتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زور سے روئے، چیخے، چلائے، ساری دنیا کو بتائے۔ وہ گھٹن محسوس کرتی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ کسی کو اگر کچھ بتاتی تو یہ بھی ممکن تھا کہ لوگ اسے پاگل کہیں یا لوگ اسے ایسے الفاظ سے نوازیں جو اس کے لیے یا اس کی اولاد کے لیے مناسب نہ ہوں۔ اس لیے وہ خاموش رہنے لگی۔ ایک رات وہ یہی ساری باتیں دوبارہ سے سوچ رہی تھی کہ میں یہ بات اب کس سے کہوں، کس کو بتاؤں، کہ جب اچانک سے اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو حقیقت میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ ہوا سے کھلا ہے۔ اس کا ہسبینڈ دوسرے کمرے کے اندر آفس کا کچھ کام نپٹا رہا تھا اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ بستر پہ سو رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گردان تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ باہر سے روشنی اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ لیٹی ہوئی باہر کی روشنی کو دیکھنے لگی کہ اچانک اس کی نظر دروازے کے پیچھے کھڑے سائے کے اوپر پڑنے لگی۔ اس کا دل دہل گیا۔ وہ کپ کپ آنے لگی۔ نیند کی حالت میں وہ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اور ڈرنے لگی۔ اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کو بلانا چاہتی تھی کہ اتنے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس کی آواز کو جیسے کسی نے قید کر لیا ہو۔ وہ چیخ رہی تھی مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ ہلنا چاہتی تھی۔ وہ سائڈ پہ پڑے لیمپ کو جلا کے کمرے میں روشنی کرنا چاہتی تھی اور اپنا وہم دور کرنا چاہتی تھی، مگر یہ نہ ہو پایا۔ وہ سکتے کی حالت میں جاتی جا رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اوپر فالج گر رہا ہے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ سایہ بڑھتے بڑھتے اس کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو وہ سایہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ کیوں اس کو تکلیف دے رہا ہے، وہ کیوں اس کو ڈرا رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس سے بات کیوں نہیں کرتا، وہ اس کو ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اسی سب شش و پنج کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو تاری تھے کہ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔
وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اب تو اسے اپنا انجام نمایاں نظر آ رہا تھا کہ اب تو کوئی بھی نہیں تھا، اب تو شاید وہ اسے دیکھ بھی نہ پائے اور وہ اس کا یا اس کی اولاد کا کام تمام کر دے کہ اتنے میں دروازہ زور سے کھلتا ہے اور اس کا شوہر اندر انٹر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اف، اسی ہی وقت اسے لائٹ نے جانا تھا، اس کا کام ادھورا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ تھی۔ اس نے شزانہ کے چہرے پہ ماری اور کہا کہ شزانہ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ شزانہ خاموش، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دروازے کے پیچھے ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ کالا سایہ اس کے شوہر کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آیا سٹوری اگلے ایپیسوڈ میں، پلیز سبسکرائب۔